الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم صلوات پڑھے محمد وعلی آپ حضرات ایک صلوات کا سہارا دیجیے عزیزان محترم، اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا ہے کہ ہم اور آپ جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو جو خوشی دل میں ہو وہ چہرے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو فقط دل تک محدود نہ رکھیں بلکہ مسکرائیں۔ آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کتنا خوش ہیں۔ جب بھی محفلوں میں شرکت کریں تو مسکرائیں۔ کیوں عزیزو؟ اگر آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر 14 میں سے کسی ایک نے آپ کو مسکرا کر دیکھ لیا تو یہ خوشیاں نسلوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو عزیزان محترم، وقت انتہائی مختصر ہے جو دیا گیا ہے، بات شروع تو ہو جائے گی، ختم کیسے کیا جائے وہ سوچ رہا ہوں، لیکن بہرحال اسی مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے۔ عزیزان محترم، امام کے جو القاب بہت مشہور ہوئے ہیں اس میں سے ایک لقب ہے رضا اور ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جب امام صادق کے انتقال کا وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے فرزند موسیٰ ابن جعفر کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں، بیٹا میں تو عنقریب اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن پروردگار تمہیں بہت جلد ایک بیٹا عطا کرے گا۔ میری تو یہ تمنا تھی کہ کاش میں زندہ رہتا تو اپنے اس لال کو دیکھ لیتا، لیکن رضائے پروردگار جو ہے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن بیٹا یہ جو مولود اس دنیا میں آئے گی، یہ جو فرزند اس دنیا میں آئے گا، میرے چاہنے والوں کو بتلا دینا کہ یہ عالم آل محمد ہے۔ عزیزان محترم، امام صادق کے انتقال میں اور امام رضا کی ولادت میں صرف 15 دن کا فرق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، صرف 15 دن کا فرق ہے۔ 25 شوال سن 148 ہجری میں امام صادق کی شہادت ہے اور 11 ذیقعد کو اسی سال 148 ہجری میں امام رضا کی ولادت ہے۔ کل 15 دن کا فرق ہے جو امام کی شہادت میں، امام صادق کی شہادت میں اور امام رضا کی ولادت میں پایا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، میں نے یہ بات بلا وجہ آپ کی خدمت میں گزارش نہیں کی۔ امام صادق فرماتے ہیں، میرے لال دنیا کو بتلا دینا
کہ یہ جو فرزند اس دنیا میں آ رہا ہے یہ عالم آل محمد ہے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا قرآن ملاحظہ فرمائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں اس عالم میں دنیا کے حوالے کیا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی سند یافتہ جاہل تھے۔ توجہ کریں، اور یہ سند نہ کسی کالج کی ہے نہ یونیورسٹی کی ہے، یہ سند وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس حال میں بھیجا کہ تم جاہل تھے، سند یافتہ جاہل ہو۔ تو جو دنیا میں عام طریقوں سے آتے ہیں وہ جاہل آتے ہیں۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، تو دنیا میں عام اصولوں کے تحت آنا اور دنیا میں پڑھ لکھ کر عالم کہلانا اور ہوتا ہے، اور جسے پروردگار عالم عالم بنا کر دنیا میں بھیجے وہ کردار اور ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم، اس سے پہلے جو لقب ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کو ملا ہے وہ رسول خدا سے ملا ہے، اور وہ ہے رضا۔ عزیزان محترم، ہر امام کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خاص القاب ہیں جس سے ان کو پہچانا گیا ہے، اور یہ جو لقب ہے رضا، یہ دنیا والوں کا دیا ہوا نہیں ہے عزیزوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعض مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ چونکہ دنیا نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا لہذا یہ رضا ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کو کل پیغمبر نے رضا کہا تھا، دنیا والوں نے بعد میں اسے رضا تسلیم کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو بظاہر حکومت ملی وہ کبھی رضا کہلوائے کبھی مرتضیٰ کہلوائے۔ توجہ فرمائے، یعنی ان کو بعنوان خلیفہ تسلیم کیا تو ان کو قبول کیا، وہ مرتضیٰ کہلائے، اور ان کی ولی عہدی کو قبول کیا تو انہیں رضا کہا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، چونکہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی مناسبت سے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، لہذا صرف 2-4 جملے اس رضا سے متعلق آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا انتہائی اہم مسئلہ ہے تسلیم و رضا، کسی چیز سے راضی ہو جانا۔ عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی صورت راضی نہیں ہوتے، اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے نہ اس پر راضی ہیں، جو منصب دیا ہے اس پر راضی نہیں ہیں، جو رشتہ دار عطا کیے ہیں ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ زبان ہماری صرف شکووں کے لیے کھلا کرتی ہے، ہم رضا نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں رضا نہیں پائی جاتی۔ جتنی زبان کھلتی ہے پروردگار کے لیے کھلتی ہے، اس کے خلاف کھلتی ہے۔ اور عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں اور آپ کو، وہ نعمتیں تو کبھی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن زندگی میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی سے جب کسی نے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ آپ کہتے ہیں کہ زبان رزق پروردگار کھاتے کھاتے، یہ دانت کب سے رزق پروردگار کھا رہے ہیں کہ جھڑ جانے کی کیفیت میں آ گئے ہیں، لیکن زبان ابھی بھی خدا کا شکوہ کر رہی ہے۔ انسان کسی صورت راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انسانی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کی رضا میں راضی ہو جائے۔ جو پروردگار جس حالت میں رکھے انسان اس پر راضی ہو جائے، یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ہم اور آپ اپنی موجودہ کیفیت پر راضی نہیں ہوتے، ہمیشہ شکوہ کیا کرتے ہیں،
اور ایسے ویسے شکوے، بعض وقت شکوے انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی بعض وقت تو اس طرح کے شکوے ہوتے ہیں کہ واقعاً سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جس کی شان میں جسارت کر رہے ہیں واقعاً ہمیں اپنے ایمان کی طرف غور کرنا چاہیے۔ بعض وقت آپ دیکھتے ہوں گے لوگ شکوہ کرنے والے کیا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی مستقل نمازیں پڑھا کرتے ہیں، آپ ہمارا گھر دیکھ لیجئے اور ان کو جا کر دیکھیے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور ان کی کیا حویلی ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنا تھوڑا سا دیا ہے، وہ انتہائی فاسق و فاجر ہیں اور ان کے یہاں دولت کی بھرمار ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اللہ سے کسی صورت راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں بارش ہو گئی تو بارش کا شکوہ ہے یا نہیں، گرمی پڑ گئی تو گرمی کا شکوہ، زیادہ ٹھنڈ پڑ جائے تو ٹھنڈ کا شکوہ۔ یعنی انسان خود سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، نہ سردی سے راضی ہے، نہ گرمی سے راضی ہے اور نہ برسات سے راضی ہے، کسی صورت راضی نہیں ہے۔ اور انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس میں وہ راضی ہو جائے۔ اگر آپ نے یہاں تک میری گفتگو کو ملاحظہ کیا ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس انسان کی عظمت کیا ہوگی کہ جس نے پروردگار عالم کی دی ہوئی زندگی، دی ہوئی نعمت پر کیا رضا کا ثبوت پیش کیا کہ آپ کو مجسم رضا کہا گیا۔ یعنی فقط ایک بات نہیں ہے کہ کسی کیفیت پر، کسی چیز پر ہم راضی ہو گئے، بلکہ مجسم رضا بنا دیے گئے، مجسم رضا کا پیکر۔ اور عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے اور آپ یقیناً جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کی یہ صفت ہے کہ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب پروردگار بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم پروردگار کو راضی کر لیں، کیا مشکل ہے؟ جب وہ خود اپنے کو کہتا ہے کہ میں سریع الرضا ہوں، جلدی راضی ہو جاتا ہوں، تو کیا مشکل ہے؟ بندہ جب چاہے پروردگار کو اپنے راضی کر لے۔ اور کیا اس کا کرم ہے، خدا کی قسم، ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور جب وقت آخر آیا، بڑھاپا آیا تو انسان توبہ کی طرف متوجہ ہو گیا، توبہ کر لی، پروردگار عالم نے اسے معاف کر دیا۔ کیا کریم ہے! آپ دیکھیں، گناہ کا عرصہ دیکھیے اور توبہ کے لمحات دیکھیے۔ زندگی گزری ہے گناہوں میں اور ہم نے کتنے لمحے میں توبہ کی، مگر پروردگار عالم اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب مالک بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راضی ہونے سے پہلے بندے کا اپنے خدا سے راضی ہونا ضروری ہے۔ توجہ کریں، اللہ کا راضی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کیسے راضی ہوں گے۔ جس دن ہم پروردگار سے راضی ہو گئے، پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو مسئلہ اس کے راضی ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے راضی ہونے کا ہے کہ ہم پروردگار سے کسی صورت راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو عزیزو، جب بھی پروردگار کو راضی کرنا ہو تو اس سے پہلے ہمیں اس کے دیے ہوئے حالات پر راضی ہونا پڑے گا، اور جس دن ہم اس کے دیے ہوئے حالات پر راضی ہو گئے، پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے جب اس نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا، آخری بات عزیزان گرامی اور آپ کی زحمت تمام،
جب پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ میں پہلے ان سے راضی ہوا بعد میں وہ ہم سے راضی ہوئے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پہلے راضیہ ہے پھر مرضیہ ہے. یعنی یہ بندے میرے خاص وہ بندے ہیں جو پہلے مجھ سے راضی ہوئے بعد میں ان سے راضی ہوا. تو عزیزان محترم، یہ وہ اسوے ہیں جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں کہ اگر پروردگار عالم سے راضی کروانا چاہتے ہو، اس کی رضا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں پروردگار سے راضی ہونا پڑے گا. جس دن تم پروردگار سے راضی ہو گئے، پروردگار خود بخود تم سے راضی ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وآخر دعوانا